إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محترم سامعین، اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرق گلاب سے مشک بار کر کے، روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے کہ قلم لکھنے کو بےتاب، الفاظ ہے کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے چین. موضوع ایسا معطر و منور ہے جو اس سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ چمک گیا، وہ دمک گیا. سامعین ذی قدر، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سامعین ذی قدر، میرے آقا کی شان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. آج آقا کی شان قرآن سے پوچھتے ہیں. سامعین ذی قدر، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی زلفیں بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے دانت بتا. قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی آنکھیں بتا. قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا لب بتا. قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا سینہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی یتیمی بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا شہر بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی نبوت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی رسالت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ سراجا منیرا. سبحان اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی ختم نبوت بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا اخلاق بتا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا معراج بتا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا ہر راز بتا. قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی باتیں بتا. قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا زمانہ بتا. قرآن کہتا ہے والعصر. میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی یار بتا. قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سبحان اللہ. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. نہ ادب نہ قرینہ نہ بصیرت نہ شعور، دل نہ رستہ ہے محمد کی ثنا سے پہلے. سامعین ذی قدر، رب ارض و سما نے شہنشاہ عرب و عجم کو ہر معجزے سے نوازا. یتیم پیدا کر کے یتیموں کا والی بنا دیا. کھلونے دلوانے والا کوئی نہ تھا، رب کا چاند ان کا کھلونا بن گیا. شجر
اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے لاڈلے نبی جاتے ہوئے یہ تمنا کر کے کہ کاش سرور و قلب و جگر آمنہ کے نور و نظر کا امتی ہوتا، ان کی سیرت کے کس پہلو کا ذکر کرے جو پتھروں کے بدلے پھول دے گئے، جو گاڑیوں کے بدلے دعا دے گئے۔ مجھے بچہ سمجھ کے نظر انداز مت کیجیے کیونکہ میرا موضوع ہے انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب ماجبین رحمت للعالمین پر طائف والوں نے پتھروں کی بارش کی، رب کائنات کا چہتا ہوا نبی خون میں لت پت ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آسمان تھرتھرانے لگا، فرشتوں میں آہو بکا ہے۔ یا اللہ حکم دیجئے طائف کے پہاڑوں کو ملا کر بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حکم ہوا جاؤ مگر میرے محبوب کی اجازت کے بغیر کارروائی نہ کرنا۔ جب محبوب ماجبین رحمت للعالمین کو ہوش آیا، فرشتوں نے اجازت چاہی تو محبوب کبریا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ جی ہاں انک لعلی خلق عظیم، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ ہر پھول ہے یہ تعریف کے لائق، ہر پھول ہے یہ تعریف کے لائق۔ اب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے امام مسجد حضرت مولانا شبیر رضاوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام معزز مکرم مہمانان گرامی بالخصوص ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان کے ساتھ آنے والے قاری حفیظ اللہ صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اور ہمارے نعت خوان جو